مسیح کے قادر اور جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر اسٹیفن شریف ہے اور میرا تعلق اسمبلیز آف گاڈ چرچ الیاس گوٹ سے ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گواہی ٹیلی ویژن کے لیے، پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے کہ خداوند یوں ہی گواہی ٹیلی ویژن کو پوری دنیا کے لیے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا چلے جائے۔ آئیے میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے ہم خروج 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں۔ یوں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، پوری دنیا میں مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہر بچہ اپنی ماں کی ان ساری خدمات کو جو وہ ان کی ماں ان کے لیے کوششیں کرتی ہے وہ ان کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی ماں کو سلام کرتے ہیں، ایک چھوٹا گفٹ اگر وہ ہاتھ سے بنا کر یا اگر وہ بڑے سے بڑا گفٹ بازار سے پرچیز کر کے اپنی ماں کو دیتا ہے تو پورا سال ماں اس گفٹ کو دیکھتی اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہ میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے مجھے مدرس ڈے پر گفٹ پیش کیا تھا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر خدا کا بندہ موسیٰ، جس کو خدا نے 10 حکم دیے، ان 10 حکموں کے اندر سے ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یعنی کہ خدا ایک وعدہ کر رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا، تاکہ میں تیری عمر کو دراز کروں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مائیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے بڑی کوششیں کی، اور سارا، ربکا، حنا اور یقبد اور بہت ساری مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے بڑی کوششیں کی۔ اور بائبل مقدس کی خوبصورتی کہ جس نے جیسے کیا ویسا ہی بائبل مقدس کے اندر لکھا گیا۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو بائبل مقدس کی خوبصورتی کہ اس کے لیے غلط ہی لکھا گیا، اور اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس کے اندر اس کے لیے ویسا ہی لکھا گیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے 2 ماؤں کو رکھوں گا۔ ایک ماں جو اپنے بیٹے کی برکت کے لیے کوشش کرتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ربکا کی بات کرتا ہوں۔ ربکا کو جب خدا نے بلیس کیا، ٹوینز بچے اس کو خدا نے دینے تھے، تو وہ تکلیف میں تھی، اور جب وہ تکلیف میں تھی تو اس نے خدا سے بات کی اور خدا نے کہا 2 قومیں تیرے بطن میں ہیں، اور وہ سمجھ گئی کہ 2 قوموں کو میں پیدا کرنے والی ہوں، اور خدا نے کہا کہ یہ پیدا ہوتے ہی 2 قومیں، 2 قبیلے بنیں گے اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اب ربکا اس بات کو جان رہی ہے، سن رہی ہے، اور اسے پتا تھا کہ خدا نے چھوٹے بیٹے کو برکت دینی ہے اور بڑے کو خدا نے نہیں دینی۔ تو ایک دن وہ وقت آ گیا جس دن خدا نے یعقوب کو برکت دینی تھی، اور وہ اپنے بیٹے یعقوب کو کہتی ہے۔ بے شک آپ نے اس کہانی کو کئی دفعہ پڑھا، کئی دفعہ سنا، سیکھا، لیکن خدا کا کلام ہمارے لیے ہر صبح تازہ ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ سب کچھ کرنے میں تیری مدد کروں گی، تیرے بھائی کے کپڑے بھی تو نے پہننے ہیں، اس کا خوشبو بھی لگانا ہے، اور
اگر تجھ پر کوئی پرابلم آئے گی، کوئی لعنت آئے گی، کوئی مصیبت، تو وہ میں برداشت کروں گی۔ یہ ہے ماں، کیونکہ اس کو جو آواز آئی تھی خدا کی طرف سے، آج وہ کام پورا ہونے جا رہا تھا، اور اس ماں نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے کیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ یعقوب کو برکت دی، ایسی برکت دی کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا ہے تو میرے عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کے پاس کچھ زیادہ سامان نہ تھا، اور جب وہ واپس آیا ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ بیویاں، بچے، لونڈیاں، نوکر، مال مویشی، بہت کچھ تھا۔ یہ وہی برکت تھی جس کا خدا نے اپنی بندی کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لیے، جی میں موسیٰ کی ماں کی بات کرنے لگا، جب وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ تو مصری نہیں، تو عبرانی ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس ماں کے بچے موسیٰ نے اس بات کو سننا، ایک ہی بات بار بار جو وہ سن رہا تھا، اس نے اس کو قبول کیا۔ اور ایک دن ایسا آیا جب وہ جوان ہو کر محل سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک عبرانی کو ایک مصری مار رہا ہے، اور اس نے عبرانی کو بچایا اور مصری کو مار کر ریت میں دبا دیا۔ اس کہانی کو بھی آپ نے بے شک کئی دفعہ پڑھا سنا ہے، لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ خدا کا کلام ہمارے لیے ہر صبح تازہ ہے، اور خدا کے بندہ موسیٰ نے اس کلام کو جو اس کی ماں اس کے کان میں ڈالتی تھی، وہ بات جو اس کی ماں اسے بتاتی تھی، وہ شریعت جو اس کی ماں نے اس کو دودھ پیتے وقت ساری سنائی تھی، وہ اس پر اس کو سنتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ دوبارہ محل سے باہر نکلتا ہے تو دو عبرانی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وہ ان کو جا کے کہتا ہے کہ تم دونوں بھائی ہو کر آپس میں کیوں لڑتے جھگڑتے ہو؟ اور ان میں سے ایک نے اسے کہا کہ کیا تو بھی ہم میں سے کسی ایک کو مار کر ریت میں دبا دے گا؟ جب موسیٰ نے اس بات کو سنا تو وہ ڈرا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ بات پورے مصر میں پھیل چکی ہے، اور موسیٰ پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان دونوں ماؤں کی کہ جو کچھ وہ اپنے بچوں کے لیے کر سکیں انہوں نے کیا، اور آج بھی اس روشنی کے دور میں جب کہ دنیا کس قدر تیز ہے، اور مائیں اپنے بچوں کے لیے، نہ صرف مائیں بلکہ ان کے باپ بھی ان کے لیے کس قدر دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں وہ جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، تاکہ ان کی اولاد جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ آج کے دن کے تعلق سے سکھاتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اس کا مطلب ہے اگر خدا اس کام کے لیے حکم دے رہا ہے تو کسی جگہ کو کمی ہو سکتی ہے۔ میں نے خدمت کے اس دوران بہت سارے نافرمان بچوں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے وہ غلط باتیں ان کے منہ سے سنی، اور میری روح کانپ گئی کہ یہ بچے کیوں اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے۔ تو جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں پہ خدا والدین کے لیے بھی حکم دے رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کی تربیت
کرنا، اور اگر والدین اس کی تربیت کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر اولاد بھی جو ہے وہ اس تربیت سے غافل رہ جاتی ہے۔ میں نے ایک بیٹے کے منہ سے اپنے باپ کے لیے بڑے سخت الفاظ سنے، اور گڈ فرائیڈے کا دن تھا، شام کا وقت تھا، اور میں نے اپنے اس بھائی کو میں نے کہا کہ آج آپ چرچ گئے تھے، آج آپ نے عبادت کی؟ اور وہ حیران ہو کے مجھے کہہ رہا تھا کہ آج کے دن کیا ہوا، آج تو جمعہ ہے۔ تو میں نے کہا آج آپ کو پتہ نہیں گڈ فرائیڈے ہے؟ آج کے دن جو کام ہوا تھا وہ ہماری زندگیوں کے اندر بہت بڑا کام ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع ہمارے لیے خدا کا برہ بنا، جس نے آپ کے لیے، میرے لیے، پوری دنیا کے لیے گناہوں کی قربانی دی۔ تو وہ بیٹا بڑا حیران ہوا، اور اس نے اپنے باپ کے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے جو میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا۔ اس نے ایسے الفاظ بولے، اور اس نے کہا نہ ساری زندگی یہ چرچ گئے ہیں اور نہ ہمیں لے کے گئے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے اس کا افیکٹ اور سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیز، کہ جب والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، اپنے بچوں کو چرچ میں نہیں لے کے جاتے، جس طرح خدا کا بندہ موسیٰ استثناء کے اندر کہتا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ خدا کے کلام کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، جان سکیں، اور ان کے منہ سے وہی باتیں نکلیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں جس گھر کے اندر ورشپ ہوتی ہوگی صبح شام، جس گھر کے اندر پرستش ٹیلی ویژن کے ذریعے، موبائل کے وسیلے اور کسی بھی وسیلہ سے اس گھر کے اندر ورشپ ہوگی، اس گھر کے اندر بچے ورشپ کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر اس گھر کے اندر کوئی اور چیز استعمال ہوتی ہوگی تو میرے عزیزو پھر اس کا رزلٹ بھی وہی آئے گا۔ آج دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ مدرس ڈے کے تعلق سے میں اس وقت کو کیش کرتے ہوئے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری قوم ان کاموں کو اڈاپٹ کر رہی ہے جو مسیحیت کے اندر نہیں۔ شادی بیاہ میں آپ دیکھ لیں، ایسی رسومات جو بت پرست قومیں ہیں ان کو لے کر وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اور والدین جب اس بات کے لیے اپنی اولاد کو کہتے ہیں تو وہ بچے جو ہیں وہ بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، یعنی کہ جن والدین نے ان بچوں کو پیدا کیا، پڑھایا، اس قابل کیا، وہ آج والدین کو کہتے ہیں آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ بنے رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ گاڈ بلیس یو۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیغام الہی میں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، اور ہم اس خوبصورت موقع پر جو مدرس ڈے ہے اس کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے کلام مقدس میں کس قدر اولاد کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے تابع دار رہنا۔ ماں باپ کی تعلیم اور ماں باپ کی تربیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح نئے عہد نامہ میں ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ کلام خدا کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔
میرے عزیزو، خدا کا بندہ پولس اولاد کے تعلق سے فرزندوں کو حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کا خدا کا کلام کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے تابع دار رہنا ہے اور ان کے فرمان کو بجا لانا ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اور یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ ابھی ہم ان نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اس زمین پر جب تک وہ زندہ ہیں اپنی عمر بھرپور گزاریں، برکت پائیں، کامیاب ہوں، تو اس کی خدا کا بندہ پولس افسیوں کے خط کے اندر بیان کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اور عزت کرنے سے آگے کیا ہے، فائدہ کیا ہے کہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یعنی کہ اگر بچے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں خوب کامیاب ہوں تو ان کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور خوب کامیاب ہوں۔ بائبل مقدس ہمیں ہر طرح کی تعلیم اور تربیت کرتی ہے، لیکن جب ہم اس کلام کو سن کر عمل کرتے ہیں تو یہ کلام ہمارے لیے برکت بن جاتا ہے، اور اگر ہم اس کلام کو رد کرتے ہیں تو یہ کلام ہمارے لیے لعنت کو لے کر آتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کا زندہ پاک کلام ہے جو آج بھی زندگیوں کو بدلتا ہے، اور یہ لا تبدیل کلام ہے، یہ بدلا نہیں، بلکہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آج بھی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو اور تمہاری عمر زمین پر دراز ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی بندہ بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن خدا جو عمر بڑھانے کی بات کرتا ہے وہ عمر کو کم بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اول درجہ دینا ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کو اول درجہ دیں گے تو خدا ہمیں دنیا کی ہر ایک نعمت سے، برکت سے مالا مال کرے گا۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں گواہی ٹیلی ویژن کے لیے، جس کی وساطت سے یہ آواز، یہ خدا کا زندہ پاک کلام آپ تک پہنچ رہا ہے، اور ماں باپ جو کچھ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ ان کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، بلکہ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کا کہنا مانیں، اور اپنے والدین کو کبھی بھی ڈسارٹ نہ کریں۔ میں نے بہت سارے والدین کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کے لیے سخت محنت کرتے ہیں، لیکن بچے ان کی محنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی خدمت کے دوران ایسی ماؤں کو دیکھا ہے روتے ہوئے، اور مائیں کہتی ہیں آپ پلیز ان کے لیے دعا کریں، اس نے ایجوکیشن کو چھوڑ دیا ہے، اس نے ادھوری تعلیم چھوڑی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑے بوجھ کے ساتھ ان بیٹوں اور ان بیٹیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں تاکہ ہماری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں خوب ترقی کریں، کامیاب ہوں، بلندیوں پر پہنچیں، اور جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اسی طرح ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ترقی کریں، اور جیسے جیسے ترقی کریں گے
وہ اپنے ماں باپ کی اس محنت کو جو ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کی اس کو بھی یاد رکھیں گے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اور ایک شخصیت کو ایسی کو میں جانتا ہوں، وہ بندہ بہت ہائی فائی پڑھا لکھا، لیکن جب اس کی شادی کی باری آئی تو اس نے ایک ان پڑھ لڑکی سے شادی کی، اس لیے کہ وہ اس کی ماں کی خدمت کرے۔ اور اس لڑکی نے اپنے شوہر کی اس بات کو کہ میں ان پڑھ تھی اور میرا شوہر اتنا پڑھا لکھا اور ایئرپورٹ پر ڈیوٹی کرنے والا، اس نے مجھے پسند کیا کہ میں اس کی دلہن بنوں، اور اس نے پھر اس کی ماں کی اپنی ماں سمجھ کر اس نے اس کی خدمت کی۔ سو میرے عزیزو، اگر والدین قربانیاں دیتے ہیں تو بہت سارے بچے بھی اپنے والدین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی جو انہوں نے ہمارے اوپر محنت کی ہے ہم ان کی اسی طرح قدر کر سکیں، اور ہم اپنے والدین کی خدمت کو سلام پیش کریں۔ اور پھر دنیا میں جب کسی جگہ بچہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کا بیٹا فلاں اچھی پوسٹ پر کامیاب ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ کامیابی خدا کی طرف سے ہے، جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بھلا کروں گا۔ تو اسی طرح خدا کا کلام جس طرح ہمیں والدین کے تعلق سے تعلیم دیتا ہے، ہمیں اپنے والدین کی عزت بھی کرنی ہے، اور ہمیں خدا کے کلام کو، جو خدا کا کلام سونے سے قیمتی شہد سے میٹھا ہے، وہ ہمیں یہ تربیت کر رہا ہے کہ ہمیں کلام کو اول درجہ دینا ہے اور ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی ہے۔ اور یہاں پہ میں چند الفاظ ان بیٹوں بیٹیوں کے لیے جن کے والدین اس وقت جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، جب تیرا باپ تیری ماں تجھے چھوڑ دے تو میں تجھے سنبھال لوں گا۔ موسٹلی ہمیں ماں باپ کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے والدین ہم سے دور چلے جاتے ہیں، خدا کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ہمیں اس وقت اپنے والدین کی قدر آتی ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے اتنی محنت کی، اور جب تک وہ زندہ تھے میں نے ان کی اس طرح قدر نہ کی۔ سو میرے عزیزو، خدا ہمارا زندہ خدا، رحم اور ترس سے بھرا ہوا خدا کہتا ہے کہ جب تیرے دنیاوی ماں باپ تجھے چھوڑ جائیں گے میں تجھے سنبھال لوں گا۔ کتنا ہمارا خدا عظیم ہے، اور کیسے خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیسے خدا کا کلام ہم سنتے اور دنیا میں اس کو سنانے والے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں کتنا اپنے قریب آنے کا فضل دیتا ہے تاکہ ہم اپنے خدا کو باپ کہہ کر پکاریں، اور جو ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا فضل دیتا ہے اور ہمیں باپ کہنے کا حق بخشتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت مذاہب ہے، لیکن کوئی بھی اپنے معبود کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اتنا اس قدر کہہ کر نہیں پکار سکتا جس طرح ہمارا خدا ہمیں کہنے کا فضل دیتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ اس لیے میرے عزیزو، اس مدرس ڈے کے موقع پر میں آپ کو اور ان تمام بچوں کو، والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خدا نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر اپنے والدین کو سلام پیش کریں، اپنی والدہ کو گفٹ پیش کریں، اپنی والدہ کی خدمات کو ان کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں کہیں کہ ماں، باپ، آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میں ان بچوں کو یہ چیلنج دیتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کے والدین بڑے سخت ہیں یا ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، جب آپ ان سے یہ الفاظ کہیں گے کہ میں آپ کی تمام خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں آپ کی خدمات کو آنر کرتا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کی پاک حضوری کے درمیان خدا کے مذبح پر کھڑا ہو کر کہ وہ فوراً ان بچوں کو اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ ہم خدا کے کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس موقع پر خدا نے ہمیں فضل دیا کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر مدرس ڈے سیلیبریٹ کر سکیں اور خداوند کے زندہ پاک کلام کو سن کر دوسروں تک اس کو پہنچانے والے ہوں، اور والدین بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کلام کے مطابق کرے، اور اولاد بھی اپنے والدین کے فرما بردار تابع دار رہ کر خدا کے کلام کے مطابق ان کی عزت کرے تاکہ ان کا بھلا ہو اور ان کی عمر دراز ہو۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ، شکر گزاری آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، گواہی ٹیلی ویژن کے لیے، تیرے بندہ اپنے بھائی سرفراز ولیم کے لیے، بھائی جاوید ولیم کے لیے، ان دونوں کی فیملیز اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، گواہی ٹیلی ویژن کی اے خداوند تو نے حدوں کو بڑھایا، پوری دنیا کے اندر یہ آواز، یہ خدا کا کلام پھیل رہا ہے، سو ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تیرے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا، قبول کیا، میں تیرا خادم ان تمام زندگیوں کے لیے جنہوں نے تیری آواز کو سنا ہے، خداوند میں ان کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی، تیرا پرفضل ہاتھ مانگتا ہوں تاکہ تیرے لوگ تجھ میں بڑھتے ترقی کرتے چلے جائیں اور ان کی زندگیوں میں برکات کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ تمام والدین کے لیے، تمام بچوں کے لیے درازی عمر، صحت، تندرستی کی دعا کرتا ہوں۔ اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے بھی شکر گزاری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خداوند یوں ہی اپنے کلام کی خدمت کے لیے، روحوں کی نجات، شفا، برکت کے لیے استعمال کرتا چلا جا، تاکہ جب تک میری زندگی ہے آخری سانس تک تیرے کلام کو وفاداری سے، دیانتداری سے، تیرے کلام کی روشنی میں چل کر، تجھ میں اے خدا محفوظ رہ کر، ایمان میں محفوظ رہ کر، تیرے کام کو کر کے تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنوں، خدا یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو، گواہی ٹیلی ویژن۔